بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر اشارہ کر دوں چونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ مامون کی سواری گزر رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، امام وہاں کھڑے ہیں۔ مامون کی سواری کو دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے، امام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ مامون نے کہا کہ سارے بچے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ جو لفظوں میں سوچنے پہ مجبور کر دے اسے امام کہتے ہیں۔ بادشاہ کا کوئی رعب نہیں ہے میرے امام پر۔ ایک مرتبہ کہنے لگے راستہ تنگ نہیں ہے، سنیے بس محفل کا اینڈ، کیا راستہ تنگ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ آدمی کو اس وقت ڈرنا چاہیے جب وہ مجرم ہو۔ ارے میں نے ایک میسج دیا، امام نے بیان یہ کرنا چاہا ہے اگر حق پر ہو تو نہ ڈرنا، اگر مجرم اور گناہگار ہو تو ڈرنا۔ تو لہذا میں کیوں ڈروں؟ میں تو حق پہ ہوں، مجرم نہیں ہوں۔ تیسرا جملہ ایسا کہا جو اس کے دل پہ لگا، اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تم بھی برا نہیں کرو گے۔ اب تو اس کے جو ذہن میں تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب جب کہہ دیا امام نے بھائی جب اگر میری خطا نہیں ہے تو مجھے سزا کیوں دو گے تم؟ بات تو صحیح ہے بھائی، یہ بتاؤ کس گھرانے سے ہو؟ کا آل محمد کے، کا کس کے بیٹے؟ کا ابن الرضا، رضا کا بیٹا ہوں۔ ہمارے کسی امام نے باپ کا بدنام بتانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی ہے۔ ابن الرضا، رضا کا بیٹا ہوں۔ کہ واللہ انت ابن الرضا، واقعاً تو ابن الرضا ہے۔ چلا گیا تو اب یہ بے چین تو ہو گیا نا، اب یہ چونکہ ایک طرف باپ کو قتل کروا چکا ہے تو اب اس کی سازش یہ ہے کہ کسی طرح یہ بچہ میرے قبضے میں آنا چاہیے۔ اب وہ شکار کر کے پھر واپس آیا اور اپنی مٹھی میں کچھ دبایا اور دبا کے کہنے لگا اگر تو ابن رضا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب امام نے فوراً نکاح مچھلی ہے۔ دیکھیے یہ بھی کمال امامت ہے، امام کہہ دیتے مچھلی ہے، اگر کہہ دیتے مچھلی ہے تو ہمارے جیسے لکھنے والے کہتے ارے پونچھ نظر آ گئی ہوگی، کچھ نظر آ گیا ہوگا ادھر سے، چیک کر لیا ہوگا، مٹھی ہلکی سی کھلی رہ گئی ہوگی۔ ایسے بھی نمک خور ہے نا دنیا میں جو امام کے علم۔ امام نے مچھلی نہیں بتائی، امام نے کہا اللہ نے دنیا میں سمندر پیدا کیے ہیں، سمندروں میں کچھ مچھلیاں پیدا کی ہیں، اس دنیا میں کچھ بادشاہ پیدا کیے ہیں، بادشاہوں کے دلوں میں شکار کا شوق ڈالا ہے، وہ اپنے باز کو چھوڑتے ہیں سمندروں پر، ان کا باز جاتا ہے مچھلی کو پکڑتا ہے، مچھلی کو پکڑ کے بادشاہ کو لا کے دیتا ہے، بادشاہ اپنی مٹھی میں بند کر کے آل محمد کا امتحان لیتا۔ یہ واقعات بڑے غور کرنے کے ہیں۔ امام نے ایک دم نہیں کہا دیا تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، میں کہا نہیں، تفصیل بتائی تو حیران ہو گیا۔ اس کے دربار میں علماء کا بڑا شوقین تھا یہ بادشاہ، یہ واقعاً پہلا بادشاہ تھا جو علماء کا شوقین تھا، مناظرے کراتا رہتا تھا، بحثیں کراتا، ایک عالم کو دوسرے عالم سے ٹکراتا رہتا تھا۔ اس کو بہترین موقع ملا، امام کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آبرو کے ساتھ دربار میں لے گیا اور اس جگہ لے جا کے بٹھا دیا جہاں سب سے بڑا عالم بیٹھتا تھا۔ یہ خدا کی عزت ہے، دربار تمہارا ہے، عزت امام کو مل رہی ہے، بٹھا دیا امام کو۔ اب وہ جو بڑے بڑے علماء تھے وہ جل گئے، لیکن ہمیشہ ہم لوگ آپ کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنی نہیں کبھی بتاتے ہم آپ کو، لیکن اپنی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ گدھے پہ کچھ چیزیں بیچنے کے لیے نکلا۔ اب اسے آپ جیسا مومن مل گیا، میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنا سامان بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہارا سامان کیا ہے؟ کہا غیبت ہے، حسد ہے، الزام ہے، یہ ساری میری چیزیں کا خریدیں گے کون؟ کا آپ ہی لوگ خریدار ہیں۔ تو اس نے انٹرویو میں کہا کہ مثلا حسد کون خریدے گا؟ کہا حسد خریدیں گے علماء، ایک کے حلق سے دوسرا نہیں اترتا۔ اگر صحیح بات بھی کوئی بتا کے گیا ہے تو جلدی سے اگر صحیح کہہ دیں تو سمجھ لو عالم ہے، سمجھ رہے آپ؟ کبھی کبھی نیچے بیٹھا مثلا میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں، بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں، اور آپ کا بھی ایک مقام ہے، یوں منہ کر دیا، اب لوگ سمجھے بھائی کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی اوپر، اب یہ نہیں پتا ان کو بیماری ہے کچھ منہ کی، خیر
حسد سے سب کوئی بچنا چاہیے. الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. میرے مولا کا فرمان ہے, مولا علی کا. خیر, انہیں بٹھا دیا, حسد ہو گیا. اس نے ایک اعلان اور کر دیا, یہ میرے داماد بھی بنیں گے. او ہو, پھر تو انگاروں پہ سونے لگے. ارے یہ بچہ تمہارا داماد بنے گا, ساری عزت داؤ پہ لگا دی, سب کچھ وہ کر دیا. آپ کو تو ایک عالم سے کرنی چاہیے. کہا اسی سے کر رہا ہوں جو عالم ہے, اپنی بیٹی اسی سے دے رہا ہوں جو عالم ہے. کہلے کیسے تم نے فیصلہ کر دیا, تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو, عالم ہے. انہوں نے کہا تم مقابلہ کر لو, آؤ بیٹھو اس بچے کے سامنے. انہوں نے کہا بلاؤ پبلک کو. پبلک آ گئی. یحییٰ بن اقسم جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلا لیا. اب وہ آ گئے. کہا میں کروں بچے کا سوال. امام نے کہا ہاں فرمائیے, کریے جو کچھ کرنا ہے سوال. کہا یہ بتاؤ, اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حالت احرام سمجھتے ہیں؟ یعنی جب آپ نے احرام باندھ رکھا ہو, حج کے لیے گئے, احرام باندھا ہے, احرام, حالت احرام میں شکار کر لے. ان نے سوچا بہت بڑا سوال کر لیا. امام نے کہا سوال ادھورا ہے, آپ سے معذرت کے ساتھ آپ سے سوال بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا. ارے وہ کہنے لگا کیسے؟ کہا پہلے تو آپ سوال کلیئر کریے. کہا مطلب کیسے کلیئر کروں, میں نے وہ حالت احرام میں. کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ حالت احرام میں جو شکار کیا ہے کہ مکے کے اندر کیا ہے یا مکے کے باہر کیا ہے, ایک مسئلہ. شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا, دوسرا مسئلہ. شکار کرنے والا عالم تھا یا جاہل تھا, یہ مسئلہ. شکار چھوٹا سا کوئی پرندہ تھا یا حیوان تھا, یہ تیسرا مسئلہ. مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. اب جو امام نے شقیں نکالنی شروع کی, اس نے تو کبھی سوچی بھی نہ تھی. 3000 مسئلوں کے جواب امام نے ایک وقت میں دیے ہیں. امام نے ہر شق کو بتایا یہ ہے تو یہ ہے. اب اگر میں بھی پڑھوں تو مجھے کتنا اشرا چاہیے بھائی؟ میرے خیال میں 2-3 مجلسیں تو چاہیے ہی, کیونکہ ہر شق بتاؤں پھر اس کا مسئلہ بتاؤں. ویسے آپ کتاب میں دیکھ لیجئے, انگریزی میں بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے, بڑے اچھے اچھے سوال ہیں اس میں. غلام تھا تو یہ کفارہ ہے, آزاد تھا تو یہ کفارہ ہے, عالم تھا تو یہ کفارہ ہے, جاہل تھا تو یہ کفارہ ہے, چھوٹا پرندہ تھا تو یہ کفارہ ہے, بڑا تھا تو یہ کفارہ ہے, تو اندر ہے حرم کے اندر ہے تو یہ کفارہ, حرم کے باہر ہے, رات میں کیا دن میں کیا, ساری شقیں وہ تو چکرا گیا. کہا پھر آپ ہی حل کر دیجئے. اب امام نے ایک ایک کو حل کرنا شروع کی. اب اتنا روب پڑا کہ انہوں نے کہا مجھے تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا ہے, اگر کسی کا کوئی اور ہو تو آپ سوال کر لو. اب جب وہی قاضی القضات تھے, انہوں نے نہیں کیا. اب جب ان کو پسینے چھوٹنے لگے تو امام نے بادشاہ سے کہا اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا میں ان سے کر لوں. ارے اب دیکھیے, وہ کہنے لگے میاں جب میرا سوال ہی میری سمجھ میں نہ آیا تو تم جو سوال کرو گے اس کا جواب ہاں کر لو تم. یہ تو معلوم ہے کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا, مگر اتنا کہہ رہا ہوں نہیں پتا تو معلوم کر لوں گا. آپ ہی سے بتائیے. بڑا عجیب سا سوال. امام نے کہا صبح کے وقت ایک مرد نے ایک عورت پہ نظر ڈالی تو نظر ڈالنا حرام تھا, آدھے گھنٹے کے بعد نظر ڈالی تو نظر ڈالنا جائز تھا, ظہر کے وقت نظر ڈالی تو نظر ڈالنا حرام تھا, عصر کے وقت پھر اسی عورت پہ نظر ڈالی تو نظر ڈالنا حلال تھا, غروب کے وقت اسی عورت کو دیکھا تو حرام تھا, عشاء کے بعد دیکھا تو حلال تھا, آدھی رات میں دیکھا تو حرام تھا, صبح کو دیکھا تو حلال تھا. کہنے لگے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اتنا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ مولا آپ ہی بتائیے. کہ اب آ گیا مولا پہ, آپ ہی بتائیے. امام نے, یہ بڑی تبلیغ کی بات ہے, بڑی سمجھنے کی بات ہے. شیعہ نے حیدر کرار ہو, مولائی ہو, ولایت علی دل میں رکھتے ہو, دیکھو امام نے کہا یہ عورت کسی آدمی کی کنیز تھی, آپ کے لیے اس کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام تھا. اس کے بعد آپ نے پیسے دے کے اس کنیز کو خرید لیا تو آپ اس کے آقا ہو گئے, اب نظر ڈالنا حلال ہو گیا. پہلے حرام تھا, اب حلال ہوا یا نہیں؟ اس کے بعد ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا رائے خدا میں,
اب آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہے۔ آزاد عورت سے عصر کے وقت شادی کر لی، اب بیوی بن گئی، اب کیا ہو گئی؟ دیکھیں میتھ ہے بالکل، اب حلال ہو گئی۔ اس کے بعد شام کو صیغہ زہار جاری کر دیا۔ زہار کا مطلب ہے، یہ غلطی آپ سے بھی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی کو کبھی بھی مشابہت نہیں دینا اپنی ماں سے۔ کسی بھی چیز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری، خصوصاً پشت کے بارے میں، کہ میری بیوی کی پشت ایسی ہے جیسی میری ماں کی، نہیں، یہ ہے زہار، عورت حرام ہو جاتی ہے آپ کے اوپر اگر اپنی ماں سے آپ نے تشبیہ دی عورت کے جسم کو، تو اسے زہار کہتے ہیں۔ صیغہ زہار پڑھ دیا، حرام ہو گئی۔ شام کو اس کا کفارہ دے دیا، کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد سنیے، رات کے وقت تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دی، طلاق دے دی، حرام ہو گئی۔ صبح ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، حلال۔ یہ ہے میرا امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے امام کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی ایج نہ دیکھو، اس کا علم دیکھو۔ بس میں نے تمام کیا، خالی ایک حدیث تمہارے امام کی بتا کے، اور وہ کیا ہے؟ راوی نے پوچھا مولا تمہارے کام آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کلپ پوری دنیا کے کام آئے، نوے امام کی محفل میں نیا تحفہ بہترین۔ راوی کہتا ہے میں نوے امام کے پاس آیا اور آ کے کہا کتب تو الی ابی جعفر، میں نے ابو جعفر کو خط لکھا، لکھنے کے بعد کہا مولا علمنی، مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم کیجئے اذ انا قلتہ، جب بھی میں وہ چیز پڑھوں کنت معکم فی الدنیا والآخرہ، تو میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ۔ یہ تمہارے دل کی آواز ہے یا نہیں؟ زندگی کیسا جینا چاہتے ہو جیسے آل محمد کی؟ مرنا کیسے چاہتے ہو جیسے آل محمد؟ یعنی دنیا میں بھی آل محمد کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی آل محمد۔ تو نسخہ اچھا پوچھا یا ویسا ہی پوچھ لیا؟ مولا مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو پڑھنے کے بعد میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں آخرت میں بھی، یعنی نہ دنیا میں تمہارا دامن چھٹے نہ آخرت میں۔ مولا نے دو چیزیں بتائی، دو چیزیں فرمایا اکثر من تلاوت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ورتب شفتیک بالاستغفار، اگر تو چاہتا ہے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہنا آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہنا، تو زیادہ تر انا انزلنا پڑھا کر اور استغفار کیا کر۔ یعنی کیا بتایا امام نے؟ انا انزلنا پڑھنے والا انسان محشر میں کس کے ساتھ ہوگا؟ اب زور سے بولیے بھائی، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی، خالی انا انزلنا پڑھنے کے بعد ورتب شفتیک بالاستغفار، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کر۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کر۔ میرا مولا علی کہتا مومن وہ ہوتا ہے اگر گناہ ہو جائے تو ہر گناہ کے نیچے لکھا ہوا ہو استغفر اللہ۔ ہو جاتا ہے، میرے سے بھی ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوتا ہے، جتنے بھی ہیں امام جواد کی محفل کے صدقے میں استغفار کریے۔ تو امام نے کتنی چیزیں بتائی، جلدی بولیے بھائی۔ انا انزلنا پڑھا کر اور استغفار کیا کر۔ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہے، اگر کسی مومن کے رزق میں تنگی ہو رہی ہو، اگر کسی مومن کو اولاد نہیں مل رہی ہو، اگر کسی مومن کو تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہو، تو قرآن مجید کا نسخہ ہے استغفار پڑھو۔ پھر بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی، استغفار کے ذریعے اولاد ملتی ہے، استغفار کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے امام کے ساتھ محشر میں آدمی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پھر اسی امام سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قرأ انا انزلنا 7 مرات بعد العشاء کان فی زمان اللہ حتی یصبح۔ اگر تمہارا نوا امام تمہیں تحفہ دیتا ہے، اگر تم مومنوں میں سے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر کوئی مومن 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے سو جائے کانا فی زمان اللہ، تو یہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ انا انزلنا کا کیا بتایا امام نے؟ دنیا اور آخرت میں امام کے ساتھ رہو گے۔ دوسرا فائدہ اللہ کی زمان میں، اور اب ان کے باپ نے فرمایا
ایما مومن قرأ انا انزلنا فی وضوئہ، جو انسان وضو کرتے وقت ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھ لے، آٹھویں امام فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جلدی جلدی میں تحفہ دے دیا بس تاکہ یہ بہترین کلپ بن جائے انا انزلنا کے اوپر امام محمد تقی جواد کی طرف سے۔ کیا اگر امام کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رہنا چاہو تو کیا پڑھو؟ انا انزلنا۔ نہ اگر اللہ کی امان میں رہنا چاہو تو کیا پڑھو؟ اگر وضو کے وقت پڑھ لو تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے۔ تو انشاءاللہ آج سے جب وضو کریں گے پڑھیں گے یا نہیں؟ ارادہ بن گیا سب کا؟ قبر پہ جاؤ کسی مومن کی، اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، اپنے رشتہ دار کی قبر پہ جاؤ، دور سے فاتحہ نہ پڑھو۔ امام فرماتے ہیں قبر پر ہاتھ رکھو۔ یہ قبر پہ ہاتھ رکھنا ایسے ہے جیسے میت کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور امام کہتے ہیں تیری بھی ہول دور ہو جائے گی، اور محشر میں جو ہولناک وقت ہوگا وہ نہیں آئے گا جو آدمی 7 مرتبہ انا انزلنا قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھ دے۔ اس لیے کہ یہ انا انزلنا آدھا حصہ فاطمہ سے مخصوص ہے، آدھا حصہ امام زمانہ سے مخصوص ہے۔ آخری حدیث اور آپ کی زحمت تمام۔ اور ہمارے چوتھے امام نے فرمایا جو مومن روزہ رکھے ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھے افطار کرتے وقت، ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھے سحر کھاتے وقت، بھاری ہے یا ہلکا ہے؟ نہ چاٹ پکوڑے کھاؤ تو اس سے پہلے ایک انا انزلنا، اور جب نیت کرنے روزے کی تو ایک مرتبہ انا انزلنا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سحر کے وقت، ایک مرتبہ افطار کے، اس سے بڑا ثواب نہیں۔ پتہ کیا فرمایا چوتھے امام نے؟ اگر کوئی انسان رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرے، یعنی رسول موجود ہوں، رسول کی اجازت سے جنگ کرے، میدان جنگ میں شہید ہو جائے، اپنے خون میں لت پت ہو جائے، رسول نماز پڑھائے، کتنا بڑا درجہ اس شہید کا؟ جتنا بڑا درجہ اس انسان کا ہے جو اپنے خون میں لت پت ہے میدان جہاد میں، اتنا ہی درجہ اس انسان کا ہے جو روزہ کھولتے وقت اور سحر کھاتے وقت ایک ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھ لے۔